فرض نماز میں امام کے پیچھے دو سجدوں کے درمیان دعا، رکوع کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنی ہے. ہاں پڑھ سکتے کیا ہے، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھنا ہے. ایک اور دعا بھی آئی ہے، یہ تو ابو داؤد میں آئی ہے، مسلم شریف میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور رکوع کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں، اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ بھی آیا بخاری مسلم میں. اور ابو داؤد ترمذی میں اس کے آگے بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ملء السماوات والارض وما بینہما. یہ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں، لیکن ربنا لک الحمد بھی کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ریئیکشن. دوستوں آج ہم ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں. تو دوستوں ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. دوستوں چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویڈیو، اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں اینڈ تک جو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو. فرض نماز میں امام کے پیچھے 2 سجدوں کے درمیان دعا، رکوع کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنی ہے. ہاں پڑھ سکتے کیا ہے، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھنا ہے. ایک اور دعا بھی آئی ہے، یہ تو ابو داؤد میں آئی ہے، مسلم شریف میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور رکوع کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی آیا بخاری مسلم میں، اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ بھی آیا بخاری مسلم میں. اور ابو داؤد ترمذی میں اس کے آگے بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ملء السماوات والارض وما بینہما. یہ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں، لیکن ربنا لک الحمد بھی کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہم اجرنی من النار فرض کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، یا سنت نوافل ادا کرنے کے بعد؟ نہیں، فرض کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اس دن مر گیا یا اس رات کو مر گیا تو جہنم سے آزادی پائے گا. البتہ اگر آپ سنتوں کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن ڈیلے نہ کریں زیادہ. اگر امام وضو صحیح نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. آپ اماموں کے وضو بھی چیک کرتے ہیں، آپ غسل بھی چیک کریں. مجھے بتائیں، وضو تو آپ چیک کر لیں گے، وضو تو شاید کوئی نہیں، اصل چیز تو غسل ہے. وضو کے بغیر تو آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، غسل کے بغیر تو آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک غلط ہو، وہ ٹھیک ہی کر رہا ہو. ویسے میں آپ کو بتاؤں، حنفیوں نے جو وضو بتایا نا، اس کے تحت تو صحابہ کرام کا وضو ہے ہی نہیں تھا جو یہ وضو آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے جو وضو میں دھونے کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اور جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، اس کے تحت تو کسی کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے، جو اتنا مشکل انہوں نے طریقہ بتایا تھا. نبی علیہ السلام سے ازائے وضو کے لیے 1 دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، 4تھی دفعہ نہیں. تو حنفیوں نے جو داڑھی کو بھگونے کی شرط رکھی ہے، وہ 1 بالٹی تو داڑھی کے اوپر لگتی ہے، اور نبی علیہ السلام 1 دفعہ پانی لے کے یوں چہرہ دھل گیا. میں نے تو باقاعدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام آدھا لیٹر پانی، آدھا لیٹر اس سے وضو کر لیتے تھے، 5 سے 6 لیٹر سے غسل کر لیتے تھے. ہاں 5 سے 6 لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ 1.5 لیٹر کی آپ 4 بوتلیں کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 1.5 لیٹر کی 4 بوتلوں کے ساتھ پانی ہو تو غسل کر لیں؟ انہوں نے جو آپ کو غسل اور وضو کے طریقے بتایا ہوا ہے نا، وہ نہیں. ٹھیک ہے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، لیکن جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے نا دھونے کی، وہ اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو وضو اس کا امام کا ٹھیک ہی ہوگا، آپ کو لگ رہا ہوگا وہ غلط کر رہا ہے.
اور اگر واقعی غلط ہے تو اس کی اصلاح کریں. کیا اسلام میں میوزک حرام ہے؟ میوزک سے بچیں جی. مسلمان کا کیا کام ہے ناچ گانا کرنا؟ باقی جو میوزک جتنا الاؤ ہے خوشی کے موقع پر وہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے. کچھ لوگ بیرون ملک کئی سالوں تک رہتے ہیں, کتنا عرصہ تک بیوی سے علیحدہ. بالکل غلط ہے جی. قرآن کی روح سے تو 4 مہینے سے زیادہ آپ الگ نہیں رہ سکتے. ہاں اگر بیوی اجازت دیتی ہے وہ پھر اجازت والا معاملہ ہے, لیکن یہ اتنے سال تک رہنا یہ غلط ہے جی. کیا زیادہ کھانا شریعت کے خلاف ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے کافی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ٹھیک ہے, 3 حصے یہ نہیں ہونے چاہیے. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کافروں کے لیے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور منافقین کے لیے ہے کہ تم ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یعنی اتنے کھاتے ہیں, موٹے تازے ہیں. آج آپ دیکھ لیں علماء کو ماشاءاللہ کتنی صحتیں ہیں ان کی. وہ بڑے بڑے صوفوں میں بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں, پیک کر کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. پیٹ دیکھیں کہاں سے کہاں تک گئے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ کھاتے پیتے بہت ہیں. یہ ویسے کہتے ہیں نہیں جی وہ خاندانی موٹاپا ہے, نہیں. آپ ان کی روٹی کھاتے ہوئے کبھی ان کو دیکھیں, یہ پلیٹ ایسے کر کے بھری ہوتی ہے انہوں نے. تو گناہ نہیں ہے زیادہ کھانا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پسندیدہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اگر حلال کا ہے تو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی بیماری بڑھتی ہے, بلڈ پریشر کا مریض اگر نمک زیادہ استعمال کرتا ہے, میرے نزدیک تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے. آج بھی آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں, سگریٹ سے کم لوگ مرتے ہیں, نمک کے زیادہ استعمال سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. شوگر کا مریض اگر ضرورت سے زیادہ چینی استعمال کرتا ہے اور اپنا علاج بھی نہیں کر رہا تو چینی اس کے لیے پھر ہم وہی حکم لگائیں گے جو ایک سگریٹ پینے والے کے لیے لگائیں گے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. بالکل سیدھی سی بات ہے. سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آدھے سر کا مسح کرنے سے وضو ہو جائے؟ آدھے سر کا مسح کیوں کرنا ہے جی؟ مطلب یہ اگلے آدھے سر تک جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے, ہاتھ مطلب وہاں جا کے رک جاتے ہیں. یہ یوں آپ نے پورے سر کا یوں کر کے مسح کر لیں, یہ بھی درست ہے. اور یوں کر کے یہ یعنی انگلیوں کو یوں لگا کے یوں ایسے پیچھے سے واپس لے کے آنا, یہ بھی درست ہے. دونوں طریقے درست ہیں. یہ سر کا مسح ہے, سر کے بالوں کو دھونا نہیں ہے. اور سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے, سر کا مسح ہے. اگر کسی کے بال نہیں ہیں, صرف یہاں پہ جس طرح وہ گنجے لوگ ہیں ادھر بال ہوتے ہیں, انہوں نے یہاں نہیں مسح کرنا, انہوں نے بھی سر کا ہی مسح کرنا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے پگڑی پہن لی ہے نا, پھر سر کا مسح کرنا ضروری نہیں, پگڑی کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے. اگر میں نے وضو کی حالت میں پگڑی پہنی ہے تو مجھے پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں ہے کہ موزے بھی نہیں اتارے اور پگڑی بھی نہیں اتاری, اس کے اوپر مسح کر لیا. اسی کے تحت عورتیں اگر وضو کر کے حجاب پہن لیں ایک دفعہ, وضو کے دوران پھر انہیں حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ حجاب کے اوپر ہی مسح کر لیں, ہو جائے گا. امام جمعہ کا خطبہ تیز پڑھائے جس کی وجہ سے الفاظ سیدانہ ہوں تو جمعہ ہو جائے گا؟ جی جمعہ ہو جائے گا. جمعہ میں ایک حصہ ہے نا, یہ اصل چیز تو اس کی وہ نماز والا معاملہ. کیا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر ہمیں مل سکتا ہے؟ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں جمعے کے خطبوں میں؟ نہیں تو آپ پوچھ لیں. مطلب میری بات پہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں, یہ جو دیوبندی علماء ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے لیے علم الغیب ثابت نہیں ہے, حاضر و ناظر نہیں, کہیں گے شیطان نے. اور دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہم نے تو المؤنث میں پہلے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. ہم تو 1906 میں لکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو من الجنتی والناس, جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے. انسان شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے, وہ شیطان کا ایجنٹ ہے جن کا. باقی جو جن ہے انسانی شکل میں آنا یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی فارمولہ یا میں کوئی آپ کو طریقہ بتاؤں تو وہ نہیں ہے. جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں.
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. دوستوں نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ.